السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے گروپ جس کو ہم نے قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے اور قرآن کریم کی تفسیر کو عام کرنے کے لیے اور قرآن کریم کے انداز میں سمجھانے کے لیے اللہ کی باتوں کو آپ سے فیملیئر کرنے کے لیے ہم نے بنایا ہے، جس کا نام قرآن تفسیر کلب ہے، یا تو آپ اس سے جڑ چکے ہیں، ورنہ اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ آپ ضرور ہمارے اس قرآن تفسیر کلب سے جڑ جائیں گے۔ عزیزوں، جس طرح آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جب آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تو اس چیز کے ساتھ اس کو ایک انسٹرکٹر مینول ملتا ہے، یعنی اس چیز کو کیسے یوز کرنا ہے اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ساتھ میں ایک کتابچہ دیا جاتا ہے کہ جس سے آپ اس چیز کو یوز کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ مان لیجیے آپ نے کوئی موبائل خریدا، یا اسی طرح آپ نے لیپ ٹاپ خریدا یا پیڈ خریدا، تو اسی کے ساتھ آپ کو ایک انسٹرکٹر مینول بھی ملا، جس کو آپ گائیڈ بک بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ملی۔ اس کے ملنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے فون کو، اپنے ٹیب کو، اپنے لیپ ٹاپ کو، اپنے فین کو ETC آپ جو بھی چیز یوز کر رہے ہیں اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے، اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، وہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو وہ چھوٹی سی بک بتاتی ہے۔ اسی طرح ایز اٹ از، بالکل سیم ایسے ہی جب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ کی طرف سے انسان پر ہر امت میں کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے انسٹرکٹر مینول آتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہر نبی پر کوئی کتاب یا کوئی صحیفہ ضرور نازل ہوا۔ آسمان سے چھوٹی بڑی کتابیں، کافی کتابیں نازل ہوئیں، جن میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، اور آخر میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو ہر دم جب بھی امتیں دنیا میں آئیں تو ہر دم ان کے ساتھ ایک انسٹرکٹر مینول بھی آیا۔ آخر میں جب تاجدار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے قرآن کریم کی آیتیں نازل کی گئیں اور آپ پر قرآن مکمل ہوا۔ تو قرآن کی جو کتاب ہے وہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے انسٹرکٹر مینول ثابت ہوئی۔ قرآن انسٹرکٹر مینول کیسے ہے، یعنی ہمارے لیے گائیڈ بک کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر موقع پر، ہر جگہ پر سمجھانے کے لیے، چاہے زندگی کا کوئی بھی آپ کا موقع ہو، آپ کی کیسی بھی سچویشنز ہوں، ہر سچویشن میں آپ کو قرآن نے گائیڈ کیا ہے، ہمیں قرآن نے گائیڈ کیا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں تو اس کو بھی اللہ نے بیان کیا۔ ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، یعنی صبح سے لے کر شام تک جتنی بھی چیزیں وہ قرآن یا قرآن کریم کو سمجھانے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی۔ تو قرآن کریم ہمارے لیے انسٹرکٹر مینول ثابت ہوا، جس طرح کسی بھی چیز کے خریدنے کے ساتھ آپ کو گائیڈ بک ملتی ہے۔ لیکن کیا ہم قرآن کریم کو قرآن کریم کے انداز میں سمجھتے بھی ہیں؟ جب اللہ نے ہم پر قرآن کریم نازل کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ کیا ہم نے سب سے بہتر انسان بننے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے سب سے بہترین پرسن اللہ کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کی؟ کیونکہ حضور نے تو فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ افسوس کی بات تو ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم اپنی مسجدوں میں چلے جائیں، جو ہمارے لیے عبادت کی جگہ ہے، جو ہمارے لیے ہر چیز اللہ کی وہاں سے اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، وہ مقام جس کو مسجد کہا جاتا ہے، مسجد کے اندر بھی چلے جائیں، گھروں کی تو بات دور ہے، آپ گھروں کو تو چھوڑ دیجئے، گھروں کو چھوڑ کر اگر ہم صرف مسجدوں میں جا کر ہی دیکھ لیں تو ہمارے جو قرآن مسجدوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، آپ کو ان کے اوپر گرد کی ایک پرت جمی ہوئی مل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب کا کہنا یہ ہوتا ہے
کہ ہماری ان قرآن کو چھونے والا، ان قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا، ان قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب قرآن کریم کو کوئی چھوتا نہیں ہے، قرآن کریم کو کوئی اٹھا کر پڑھتا نہیں ہے، کیونکہ زندگی سے ہمارے قرآن نکلا جا رہا ہے، ہماری زندگی قرآن کریم سے امپٹی ہو رہی ہے، خالی ہو رہی ہے۔ ہم پورا اپنا ٹائم کچھ اس طریقے سے گزار رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو ایک چیز اللہ نے ہمیں دی، یعنی قرآن کی دولت، ہم اس سے دور ہو رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم ایمان رکھنے والے ہیں، تو قرآن کریم سے کیوں نہ اپنا تعلق مضبوط کیا جائے۔ ہم میں سے ہر آدمی ایک اچھا آدمی بننے کی کوشش کرتا ہے، گڈ پرسن، ہر آدمی گڈ پرسن بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اچھا آدمی کون ہے؟ اچھا آدمی وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے بہتر آدمی بننے کی کوشش کرنی ہے، مجھے سب سے اچھا آدمی بننے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کل ہماری ملاقات ہو تو ہم ایک گڈ پرسن بن کر، ایک اچھے انسان بن کر، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا، اچھے انسان ہونے کی حالت میں ملاقات کر سکے۔ اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے، مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو قرآن کریم پڑھتے ٹائم، قرآن کریم کے پڑھتے وقت ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ مان لیجیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے میرا پیغام سن رہے ہیں، تو اگر میں کوئی ایسی لینگویج یوز کروں، ایسی لینگویج استعمال کروں جو آپ کو سمجھ میں ہی نہ آتی ہو، یا وہ طریقہ اپناؤں جس سے میری بات آپ تک ڈلیور ہی نہ ہو سکے، آپ اس کو سمجھ ہی نہ سکے، تو میرے اس ویڈیو کو بنانے کا یا میرا پیغام پہنچانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، یہ مقصد فوت ہو جائے گا، یعنی کوئی بات سمجھ میں آئے ہی کہ نہیں، تو پھر اس ویڈیو کا کوئی بھی مقصد نہیں ہوگا، حاصل نہیں ہوگا۔ تو جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو قرآن کریم پڑھتے ٹائم اگر ہم اللہ کی باتوں کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اللہ سے جب باتیں کر رہے ہیں، قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ جب آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، تو جب ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، قرآن میں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ کی جو باتیں ہیں اگر وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، اگر ہم وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو یقین جانیے ہم سے دنیا کی اور آخرت کی ایک بہت بڑی دولت چھوٹ رہی ہے۔ ثواب تو مل رہا ہے، بالکل قرآن کریم کے پڑھنے پر ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف، یعنی الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملی، آپ نے الف پڑھا تو 10 نیکیاں مل گئیں۔ لیکن اگر اسی قرآن کو آپ سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں گے، اللہ کی باتوں کو سمجھیں گے، تو یقین جانیے آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی، آپ کو ایک دنیا اور آخرت کا ایک بیش بہا قیمتی خزانہ آپ کے حق میں اور آپ کی جھولی میں آ جائے گا۔ تو دیر نہ کیجیے، اگر آپ ہمارے قرآن کریم کے تفسیر کلب سے نہیں جڑے ہیں تو ضرور جڑ جائیں، کیونکہ یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، اس میں آپ کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوگا، اور اس کی جو کلاسز چلیں گی، اس کی جو کلاسز کی ترتیب ہے، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ قرآن کریم کو قرآن کریم کے انداز میں، قرآن کریم کی زبان میں آپ سمجھنے والے بن جائیں گے۔ آپ کو عربی کی بالکل اسٹارٹنگ سے، بالکل الفابیٹ سے ہم آپ کو سکھانا شروع کریں گے، اور قرآن کریم کی سورتوں کا ترجمہ آپ کو یاد کرائیں گے، 20 سورتوں کا ترجمہ ہم آپ کو یاد کرائیں گے، اور قرآن کریم کی 20 سورتیں ہم آپ کی صحیح کرائیں گے، ان کا پروننسیشن، قرآن کریم کا تلفظ 20 سورتوں کا ہم آپ کو یاد کرائیں گے، جس میں ہماری فیکلٹی یعنی ہلال اسلامک انسٹیٹیوٹ کی ٹیم آپ کو پورا ہیلپ کرے گی۔ آپ دیر نہ کیجیے، اور قرآن کریم کی تفسیر جو ہم نے شروع کی ہے اس گروپ سے آپ ضرور جڑیے جس کا نام قرآن تفسیر کلب ہے، تاکہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے، ہم اللہ کی نظر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک اچھے انسان بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔